السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اچھی بات کرنے سے پہلے اور اچھا کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے۔ حج اور عمرہ بہت آسان ہے۔ حج عمرہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 کام عمرے میں ہیں اور 5 دن حج میں ہیں۔ عمرہ میں نمبر 1 نیت اور احترام، نمبر 2 تلبیہ، اور نمبر 3 طواف خانہ کعبہ۔ یہ 3 فرض ہیں عمرہ میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور 2 واجبات ہیں۔ نمبر 1 سعی، صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 2 حلق یا قصر، اسے سے ٹینڈ کرانا یا مشین پھیرنا۔ وہ تفصیل آپ اب سن چکے ہیں کہ جو بال اتنے سے کاٹ لیتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جب آپ 2-4 دنوں کے بعد جائیں گے تو یہ جتنے بھی جانے والے لوگ ہیں پہلے عمرہ کریں گے، جائیں گے حج کرنے کے لیے اور کریں گے پہلے عمرہ۔ اس سے جو تمتع کہتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، اب آرام کریں گے، اور پھر جب حج کے دن آئیں گے تو پھر مکہ شریف سے ہی آرام باندھ کے اپنے کام شروع کر دیں گے۔ جو لوگ سیدھا مدینہ شریف جا رہے ہیں انہیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ مدینہ شریف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک سے فارغ ہو کے مکہ شریف تشریف لائیں گے تو پھر راستے میں ابیار علی کی جگہ ہے، علی کے کنویں، یعنی علی کے، یہ نام ان جگہ کا نام ہے، ذوالحلیفہ اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک اعتقادی بات ہے کہ بعض ہمارے پیارے پیارے بھائی جو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے جی، ویسے اخبارات پڑھ کے یا اردو کا رسالہ پڑھ کے وہ ان کو تھوڑا سا بولنا آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو چیز حرام ہو جاتی ہے۔ نہ ان بیچاروں کچھ پڑھا ہوتا ہے، نہ حدیث پڑھی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارے کہہ دیتے ہیں جی۔ اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ علی کے کنویں، بیر عثمان، سعد کی ماں کا کنواں، یہ سب جتنے بھی ہیں ان میں کوئی الہ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ان کے نام لگے ہوئے کنویں، جناب علی کے کنویں، عثمان غنی کا کنواں، اور جناب سعد کی والدہ کا کنواں۔ تو یہ یاد رکھیں کسی چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بندوں کے نام نہ لگی ہو۔ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اور جنت بھی اللہ پاک نے اس کو خود ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، جو ضرورت مند ہو، حاجت مند، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسے جنت بھی ایمان والوں کے لیے نام لگا دی، ان لہم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، indeed those are believers and do good deeds for them paradises underneath canals are flowing۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ان کے لیے جنتیں۔ اللہ پاک نے ہمارے نام جنت لگائی ہوئی ہے اور ہم نام لے کی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیچارہ پریشان ہے تو میں اس سے یہی کہیں گے کہ نہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، جنت میں جانا پڑے گا تو پھر آسانی ہو جائے گی، وغیرہ نہ کہیں تو حرام ہے، کیونکہ مومنوں کے نام لگی ہوئی ہے، اللہ کے نام کوئی چیز نہیں لگی ہوئی۔ وہ تو خالق اور مالک ہے، اس خالق اور مالک نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، بندگی صرف اس کے لیے اور کسی کے لیے بندگی۔ الحج عمرۃ للہ، حج عمرہ بھی اللہ کے لیے، لیکن اس میں بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کر لیتے ہیں۔ ماں کے لیے حج، باپ کے لیے حج ہے جی، نانے کے لیے حج، دادے کے لیے حج، آپ کے لیے عمرہ، میرے لیے عمرہ، یہ بھی سلسلے چلتے ہیں۔ تو یہ عمرہ کرنے کے بعد حج کے لیے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، اور اگر 12 تاریخ کو بندہ مینا سے نہ آ سکے تو پھر 13واں دن بھی وہاں رہنا ہوتا ہے۔ اس میں بالکل سادہ سا کام، احرام باندھنا۔ 8 تاریخ کو مکہ شریف سے ہی احرام باندھے گا۔ عمرہ کرنے کے لیے باہر سے میقات سے احرام باندھے گا، لاہور والے ایئرپورٹ سے باندھ لیں گے، مدینہ شریف والے وہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، ایسے ہی دوسرے ملکوں سے آنے والوں کا اپنا اپنا میقات ہے۔ لیکن
جو حج تمتع ہے، جو لوگ آج عمرہ کریں گے پہلے تو پھر جا کے حج کریں گے، وہ 8 تاریخ کو مکہ شریف سے ہی احرام باندھیں گے اور پھر چلے جائیں گے مینا میدان میں، وہاں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ صرف اتنا کام ہے مینا میں، اس سے کوئی زیادہ کام نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب تو مزے ہیں وہاں، ایئر کنڈیشن کمرے بنے ہوئے ہیں اور کوئی خطرہ آگ لگنے کا نہیں ہے جی، کوئی خطرہ آگ کا نہیں ہے۔ اس کا حکم آ جائے تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن انتظام ایسے کیے ہوئے ہیں کہ آگ لگنے خطرہ نہیں ہے۔ بار انسانی کوشش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی انسانی کوشش جو ہے نا وہ مقابلے میں نہیں ہے، سرنڈر ہی کرتا ہے انسان۔ اچھا، جب 5 نمازیں وہاں پڑھ لیں اور پھر 9ویں تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی، تو 9 تاریخ کو پھر ہم نے حج کرنے والوں نے میدان عرفات جانا ہے۔ یہ سب سے بڑا وقوف عرفات جو ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا، اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی، روزہ رکھتا ہی نہیں رکھتا، کچھ بھی اس کو نہیں آتا، بے پہ بھی نہیں آتی اس کو جی، وہاں پہنچ گیا حاجی صاحب ہو گئے۔ بات کی آداب وہ ڈیٹیل ہے، وہ آپ نے کچھ سن لی ہے۔ وہاں جب پہنچ جائیں گے تو پھر عصر کے بعد وہاں وقوف کریں گے، قبلہ شریف کی کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے اللہ کے حضور اس کی ذات کا ذکر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد کا ورد کریں گے اور اس سے معافی چاہیں گے اور اپنے گناہوں کا اظہار کریں گے اور اسے کہیں یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہم بھول گئے کیا گناہ کیے ہیں اور تو بہت کچھ جانتا ہے، تیرے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا۔ وہاں گر جاتے ہیں اور وہاں میدان عرفات میں حج کے دن سے شروع ہوتے ہی عمرہ کے کرتے ہی نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ، سب ایکوالٹی ہے۔ وہاں بادشاہ کو بھی سر پہ ٹوپی رکھنے کو حکم نہیں ہے، سب سادہ، سب سادہ، ایک کفن 2 کپڑے پہنے ہوئے، ایک نیچے باندھا ہوا کپڑا اور ایک اوپر لیا ہوا کپڑا، سب کے سر ننگے۔ بعض سادہ سے لوگ جب اس سے کہو نا کہ یار تم ٹوپی پہن کے نماز پڑھو، کہہ لو عمرہ بغیر ٹوپی کا ہی ہوتا ہے، میں عمرے میں تو پھر 2 کپڑے ہی ہوتے ہیں، کپڑے بھی 2 پہن لو، ساری عمر بیوی صاحبہ کہیں کہ کپڑے تو پہن لو، کہ میں عمرے میں چل رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا اجتہاد ہے جو بے علموں کا اجتہاد، اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احرام کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھی ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے بابی نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے 1002 حدیث کی کتاب ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی، کوئی حدیث نہیں۔ صرف احرام کی حالت میں آپ کے سر پر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہماری بہنیں جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں وہ سمجھتی ہیں، جیسے وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہن عمرہ کرنے جا رہی ہے، جو خاتون عمرہ کرنے جا رہی ہے، اب یہ بالکل آزاد ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو حجاب نہیں ہے، بالکل ہر قسم کی اس کو آزادی مل گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف احرام کی حالت میں مرد کا سر اور منہ ننگا رہتا ہے اور عورت کا منہ ننگا رہتا ہے، اور عورتوں کو اپنے بال بھی چھپانے ہیں اور عورتوں کو سارا جسم بھی ڈھانپنا ہے، اس کا نام ہی عورت ہے۔ عورت کہتے ہیں وہ چیز جو چھپانے والی چیز ہے اس کو عورت کہتے ہیں، ننگی پھرنے والی کو عورت نہیں کہتے، وہ چھپانے والی کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ عورت جو ہے اس کا اپنا ہی لباس، سفید ہے، پرنٹڈ ہے، یعنی پھولدار ہے، کلرڈ ہے، جیسا بھی ہے، عورت کا یہ اپنا ہی سلا ہوا لباس احرام ہوتا ہے، کوئی اس میں تکلفات نہیں ہے، صرف اپنے سر کے بالوں کو اس نے باندھ کے رکھنا ہے کہ یہ آزادی سے نہ پھریں، جیسے عام دنوں میں عورتیں آزادی سے پھرتی ہیں اور ننگے سر ہوتی ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو یہ احرام میں عورتوں کے لیے یہ چیزیں ہیں اور مردوں کے لیے یہ چیزیں۔ اب جب میدان مینا میں جائیں گے 5 نمازیں پڑھیں گے، وہاں سے پھر میدان عرفات جائیں گے، میدان عرفات میں نماز مغرب تک وہاں رہیں گے، اور جب سورج غروب ہوگا تو پھر وہاں سے
مزدلفہ چلے جائیں گے. اور اگر وہاں سے نکلتے دیر ہو جاتی ہے، فجر کے قریب ہو جاتا ہے، وہ کوئی عرض نہیں ہے جی، میدان عرفات میں پہنچ جائیں جی. اب وہ جو کوشش تو یہ کریں گے کہ عشاء کی نماز کی اختتام سے پہلے وہاں پہنچے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی رہ جائے. پر نہیں، دنیا میں سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں، اب لوگ جو ہیں جلدی سے نکل پڑتے ہیں. اور وہاں مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، نماز مغرب اور نماز عشاء. اس میں کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. مغرب چاہے رات کے 12 بجے پڑھیں، وہ مغرب کی نماز کاؤنٹ ہوگی، قضا شمار نہیں کی جائے گی. وہاں پھر رات کو وہیں کسی پہاڑی سے کنکریاں اکٹھی کریں گے، اور 70 کنکریاں اکٹھی کرنی چاہیے، کیونکہ 3 دن ہم نے کنکریاں مارنی ہے وہاں جی. 7 شیطانوں کو مارنی ہے. کتنوں کو؟ 7 شیطانوں کو. 7 میں نے اس لیے کہا ہے 3 ایک دن اور ایک دن. پہلے دن ایک شیطان کو ماریں گے بڑے کو، اور دوسرے دن تینوں کو ماریں گے، تینوں کو ماریں گے. اس لیے 70 کنکریاں ہونی چاہیے. اگر وہ گر جائے تو بندہ پھر وہاں جانا پڑے گا، لیکن وہاں پڑی کنکری اٹھا کر نہیں مار سکتے. اور 7 کی 7 پکڑ کے ایک دم مارنے سے 7 شمار نہیں ہوگی، وہ ایک شمار ہوگی ہر کنکری. اور یہ ہونی چاہیے چنے موٹے کے برابر یا کھجور کی جھٹری گٹھری کے برابر، اور یہ 2 انگلیوں سے پڑھ کے بسم اللہ کر کے ماریں گے. عمرہ میں تلبیہ پڑھتے ہیں طواف کرنے سے پہلے تک. عمرہ میں تلبیہ ذرا پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ عمرہ میں طواف سے پہلے تک پڑھتے ہیں، حج میں شیطان کو مارنے سے پہلے تک پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور پہلے دن بڑے شیطان کو ماریں گے، اور اس کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر سلاٹر ہاؤس جائیں گے، وہاں جا کے قربانی کریں گے. ترتیب اس طرح ہے. اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے. وہ حلق اور قصر کے مسئلے آپ سن چکے کہ کیسے کرنا ہے. حلق ہوتا ہے ٹنڈ کرنا، قصر ہوتا ہے بال کاٹنا جی. یہ قربانی کے بعد یہ کریں گے. اس کے بعد ایزی ہو جائیں گے، نہا کر اپنے معمول کے کپڑے پہن کے اہم فرض طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت کر لیں گے. اب ہم ان فرائض سے فارغ ہو گئے جو اللہ پاک نے مقرر فرمائے تھے. اور یہ ہم نے 10 کو کر لینا ہے، نہیں تو 11 کر لینا ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. مغرب ہو، عشاء ہو، ظہر ہو، کوئی سی نماز ہو، اس کام کو 10 کو کر لیں گے تو ایزی ہو جائیں گے. ڈیلے کریں گے تو مسئلہ بن سکتا ہے جی. 12 تک اس کو مکمل کرنا ہے، یہ اس کا خیال رکھنا ہے. 12 کو پھر وہاں سے زوال کے بعد نکلیں گے میدان منا سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رات منا میں ٹھہرنا سنت ہے. یہ نہیں کہ آدمی طواف زیارت کرنے گیا تو ہوٹل میں جا کے سو جائے، نہیں. جو تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یہی ہے کہ جب بڑے شیطان کو مان کے قربانی کریں گے، الگ کریں گے، پھر طواف زیارت کریں گے، پھر رات وہیں منا میں آ کر گزاریں گے. پھر اس کے بعد اگلے دن زوال کے بعد ترتیب سے شیطانوں کو ماریں، پہلا، دوسرا، تیسرا. پھر واپس آ جائیں گے اپنے منا کی رہائش گاہ میں. پھر تیسرے دن یعنی 12 تاریخ کو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے شیطان کو ماریں گے، اور پھر وہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ آ جائیں گے. یہ حج کا پورا پروسیس جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، کوئی اس میں تکلیف نہیں ہے، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے، منا میں جائیں گے، وہاں 5 نمازیں پڑھیں گے. پھر 9 کو میدان عرفات میں جائیں گے، وہاں وقوف عرفات کریں گے. پھر رات کو مزدلفہ آ جائیں گے، وہاں مغرب عشاء اکٹھی نمازیں پڑھیں گے، اور کسی ٹائم وہاں وقوف کر لیں گے، چاہے نماز میں ہی کر لیں گے. پھر وہاں سے 11 تاریخ کو آئیں گے منا میں، اور منا سے پھر جائیں گے جمرات میں. جمرات میں جا کے بڑے شیطان کو ماریں گے، وہاں سے پھر قربانی کے لیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد
قربانی کرنے کے بعد واپس آئیں گے اور ٹینڈ کرائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے، احرام اتار دیں گے اور اس کے بعد اپنا معمول کا لباس پہنیں گے، پھر طواف زیارت کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اگلے دن کر لیں گے، اگر مسئلہ بھی اگلے دن کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی مرد یا عورت طواف زیارت نہیں کریں گے تو ان کے میاں بیوی کے معاملات میں پابندی لگی رہے گی، یہ یاد رکھنا۔ نکاح کو کچھ نہیں ہوتا، طلاق تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو 500 بندے لے کر گئے تھے اور 500 روپے حق میں رکھ کے اور 500 بندوں کی لشکر کے ساتھ کسی کی پیاری بیٹی کو لے کر آئے تھے، اس پر پابندی لگ جائے گی۔ اس لیے بڑی احتیاط ہے، طواف زیارت میں کوتاہی نہیں کرنی، اور اس میں رعایت کوئی نہیں ہے۔ بعض قوموں میں رعایت ہوتی ہے، اس میں رعایت کوئی نہیں۔ مثلا طواف وداع ہے، عورتوں کو رعایت ہے، وہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ان کے ایام کی وجہ سے، لیکن مردوں کو طواف وداع کرنا پڑتا ہے جی۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، جس کو یہ نعمت مل رہی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ اور سورت الحج کی آیت نمبر 27 22واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن فناس بالحج، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ پکارو لوگوں کو، اور لوگوں حج کرو۔ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، 2 افراد تھے، ایک ان کی زوجہ مطہرہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا، اور ایک ان کا پیارا بیٹا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جی، ہمارے سرکار اعظم نبی کریم محترم سے اس کے دادا جان، وہ 2-3 افراد تھے۔ تو کہتے مولا کریم بندہ تو ہے کوئی نہیں، کس کو پکاروں کیا وہ حج کرو؟ میرے خلیل علیہ السلام آپ آواز دے دیں، آواز پہنچانا میرا کام۔ تو وہ آواز جو تھی وہ عالم ارواح میں پہنچی اور روحوں نے سنا اور روحوں نے لبیک کہا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے جی، اور منیر میوسی نے اپنی کتاب الحج امت و زیارہ میں لکھا ہے ان کے حوالہ سے کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا زندگی میں اس کو ایک حج نصیب ہوگا، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، اور جناب آدم علیہ السلام نے 40 دفعہ لبیک کہا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے 25 دفعہ لبیک کہا۔ اسی طرح تفصیل آتی ہے، جس نے جتنی مرتبہ لبیک 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 کہا ہے اللہ کریم اس کو اتنے حج نصیب فرما رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی لبیک کی پکار آج آپ خوش نصیبوں کو نصیب ہو رہی ہے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، آخر میں سنی بات، ابھی جسم بنے نہیں تھے، روحیں تھیں، ارواح کی تخلیق ہو چکی تھی، تو جب آواز دی، سب سے پہلی آواز خود خالق کائنات نے فرمایا الست بربکم، سورۃ الاعراف، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ارواح نے سنا، یہ لکڑی سن رہی ہے، یہ دیوار سن رہی ہے، ارواح نے سنا، اور ارواح نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ روح سنتی ہے، جب باڈی میں ان ہوتی ہے، ان ہونے سے پہلے بھی سنتی ہے، جب آؤٹ ہوتی ہے تو روح سے جسم سے نکلنے کے بعد بھی سنتی ہے۔ روح داخل ہونے سے پہلے بھی سنتی ہے، نکلنے کے بعد بھی سنتی ہے۔ اسی لیے ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، سپیکر پر نہیں کہتے، مائک پر نہیں کہتے، چیخ کر نہیں کہتے، سلولی کہہ دیتے ہیں، سلو آواز میں کہتے ہیں السلام علیک یا اہل القبور، تو وہ آواز ہماری تمام ارواح کو پہنچ جاتی۔ 92 چینل ہو یا اے آر وائی چینل ہو، جب وہاں سے محبت کا پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے لیے آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں آواز پہنچتی ہے، شکلیں بھی پہنچتی ہیں، آوازیں پہنچتی ہیں جی۔ اور کبھی آپ سونار کی دکان پر گئے ہیں، اس نے شیشہ لگایا ہوتا ہے، جب بندہ انٹر ہوتا ہے ایک بندہ ہے تارک، ادھر بھی 100 تارک، ادھر بھی 100 تارک، شیشے نظر آتے ہیں۔
یہ انسان اتنی ترقی کی ہے کہ ایک بندہ 1000 جگہ دکھا دیتا ہے، اور اس نے ٹیکنالوجی ترقی کی ہے، ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا میں وہ دیکھا جا رہا ہے، اس کی آواز سن رہی ہے۔ اور ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، تفسیر قرآن پاک محب الرحمان الانشقاق، ایک پادری نے انہیں کہا ہمارا خدا وہ ہے جو ایک وقت میں 10 جگہ ہوتا ہے۔ تو شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جو 10 جگہ وہ رب ہوتا ہے؟ شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا درخت کو دیکھو، دیکھا تو درخت کے ہر پتے پر شاہ عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا پھر مجھے مانو نا الہ، تیرا الہ تو 10 جگہ، میں تو ہر پتے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں سن، ہر جگہ بیٹھنے سے الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، تیرا میرا خالق ہے، وہ الہ معبود۔ تو آپ نے اپنے کمال سے جو عطائے خداوندی تھی اس کو سمجھا دیا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اپنے علم سے ہر ایک کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے جب روح کو پکارا، روح نے سنا اور آواز پہنچ گئی۔ آج یہ آلے آواز پہنچاتے ہیں، لیکن قبر میں آواز نہیں جا سکتی ان کی، آسمان میں نہیں جا سکتی، لیکن ہماری آواز عالم ارواح میں بھی جاتی ہے اور قبر کے اندر بھی جاتی ہے۔ یہ آواز کو اللہ پاک نے کمال عطا کیا ہے، اور اس آواز کا کیا کمال ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس آواز کا کیا کمال ہے جو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، تو دنیا کونے کونے میں آواز چلی جاتی ہے۔ اس آواز کا کمال کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر شریف پر یا ساری الجبل فرماتے ہیں تو نہمت کے علاقہ میں آواز جانتی ہے۔ اگر رکاوٹ نہ ہو دل میں تو خون کی سرکولیشن ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ کرے روحانی دل کی ایمانی سرکولیشن ٹھیک رہے، اور ہر بندہ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند ہو جائے۔ یاد رکھنا دل میں اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، بے روح ہے ہر چیز۔ عشق مصطفیٰ یہ جان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ مغز قرآن، قرآن کا مغز، روح ایمان، ایمان کی جان، جان دین، ایمان کی روح اور دین کی جان۔ قرآن کا جو تھیم ہے، قرآن کی تھیم، سینٹرل پوائنٹ جو آئیڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہستو بے رحمت للعالمین، سرکار کائنات کی محبت جو ہے اصل ہے۔ جب یہ دل میں آ جائے گی پھر ان کی اطاعت و فرمانبرداری بھی اپنا رنگ دکھائے گی۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے روح جسم ہے، اس بے روح جسم سے وہ درخت اچھے ہیں، وہ پہاڑ اچھے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحب، وہ ہم سے محبت کا، ہم اس سے محبت کرتے، پیار ہے جاری رہے۔ ہمارے بابی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ پیر میاں ثانی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ حج کرنے گئے، تو جب مدینہ سے پہنچے تو آپ نے جتنے لوگ قافلے والے تھے ان سے فرمایا کسی نے عاشق رسول دیکھنا ہے؟ زندہ عاشق رسول جو آج بھی زندہ ہے، آج بھی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا کسی نے عاشق رسول؟ تو تمام جو ساتھی تھے وہ حیران ہوئے کہ صحابہ کرام تو ایک صدی میں سارے وصال کر گئے، اب کون سا عاشق رسول ہے؟ تو ان سب کو لے کر احد پہاڑ کے پاس چلے گئے، فرمایا یہ عاشق رسول ہے۔ اللہ یا رسول مجھے دین اسلام سے اچھا، وہ جو پہاڑ ہے، پتھر ہے، درخت ہے جی، ذرے کائنات کے ہیں، وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور بخاری صاحب فرماتے ہیں، امام بخاری کتاب المناقب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب انس، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہم یہ ساتھ تھے، اور پہاڑی پر چڑھے فرجافا، the mountains were trembling just like this، ایسے کر کے کانپنے لگا، اور آپ نے اس پر پاؤں مارا، فتح برج نہیں، پاؤں مارا، اسبت احد، احد ٹھہر جا۔ پہاڑ نے سنا اور رک گیا، فرمایا احد پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے، اس وقت تیرے اوپر نبی اللہ کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، جی کتنا تو خوش نصیب ہے، تیرے اوپر اتنی ہستیاں کھڑی ہیں۔ اور احد پہاڑ نے سنا
اور سننے کے بعد وہ سکون میں آ گیا۔ اور امام بخاری نے بتا دیا کہ لوگوں، پہاڑ بھی سنتے ہیں، پہاڑ بھی عشق رکھتے ہیں۔ صحابہ نے سنا، جناب انس نے سنا، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب انس کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیں، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، وہ عرض کرتا ہے میں نے کوئی کام نہیں کیا، ہے وہ آپ کا صحابی، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے دل میں ایک چیز ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بھی محبت ہے، اور آپ کے یاروں جناب صدیق اکبر فاروق اعظم سے محبت ہے۔ کیوں اظہار کیا؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم آپ کے دیوانے ہیں، اور آپ کے صحابہ کے دیوانے، اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ابھی ہم سارے گئے مکہ شریف۔